نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا مت اتراؤ، مال و دولت پہ فخر نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہاں سے قارون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی باقی صورت اور اس دور کے حالات سے کیا مناسبت تھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 58 میں گزرا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم تباہ کر چکے ہیں کہ جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، یعنی اپنے مال و دولت کا انہیں بہت غرور اور تکبر ہوا تھا، سو دیکھو وہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ بڑے بڑے گھر مضبوط قلعوں کی طرح بنا کے چھوڑ گئے، وہ خود تو چلے گئے، ان کے گھر ان کے آثار کے طور پر پیچھے موجود ہیں، لیکن وہ کسی کے لیے رہنے کے قابل نہیں، کھنڈر بن چکے ہیں، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ ایسی قومیں جن کے اندر یہ تکبر اور غرور آیا بے شمار تھیں۔ ان قوموں کا بت اور معبود ان کا مال و دولت تھا، اور مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر وہ پیغمبروں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ انہی قوموں میں ایک جیتی جاگتی قوم اس وقت کی قریش مکہ تھی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا عذر بھی یہی تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کا مال و دولت اور سرداری جاتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش کے اکثر سردار بہت مالدار تھے، سود خوری ان کے ہاں عام تھی، بہت سے لوگ شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرتے، تجارت کرتے، ان کے تجارتی قافلے شمال اور جنوب کی طرف جاتے۔ سورۃ قریش میں بھی اس کا ذکر آتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں رحلۃ الشتاء والصیف یعنی سردیوں اور گرمیوں کا ٹرپ یا سفر، یعنی اس سے مراد کیا تھی؟ ان کا تجارتی سفر۔ موسم کی مناسبت سے وہ تجارت کے لیے مختلف علاقے بھی منتخب کرتے۔ پھر مکہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے لوٹ مار سے بھی محفوظ رہتے۔ اس کے علاوہ مکہ خود بھی ایک تجارتی منڈی بنا ہوا تھا، وہاں سوق اوکاز اور ظلم جنہ کے بازار لگتے تھے، دنیا بھر سے تجارتی سامان وہاں آتا، پورے عرب کے لوگ وہاں حج کرنے آتے اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور خرید و فروخت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ہر وقت مال و دولت کی باتیں ہوتی، انتہائی مادہ پرستانہ ذہن تھا، بہت مٹیریلسٹک لوگ تھے، اور کسی شخص کی بزرگی اور عزت کو صرف دولت کے پیمانوں سے ناپتے۔ کون کتنا بڑا ہے؟ ان کے ہاں اس کا معیار کیا تھا کہ کس کے پاس دولت کتنی، مال کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی انہیں اعتراض کیوں تھا کہ آپ نسبتاً ایک غریب گھرانے سے تھے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے پر کیوں نہیں نازل ہوئی،
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ کتاب ان دو بستیوں کے کسی بڑے انسان پر، یعنی کسی بڑے مالدار انسان کے اوپر کیوں نہیں اتری تھی؟ پھر ان مالدار انسانوں میں بھی ابو لہب جو تھا وہ انتہائی مالدار تھا. کہتے کہ مکہ کے 2 لوگوں میں سے ایک تھا جو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور اسی مال کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زیادہ شدت سے کرتا تھا، کیونکہ مال کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے نا، تو وہ اس قوت کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا. نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ اس کی بیوی بھی اپنے گلے کے ہار کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کو بھی بیچ ڈالوں گی. اسی لیے سورۃ لہب اتری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور جو کچھ اس نے کمایا. اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں کیا کہا کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں یا ایندھن چننے والی تھی، اس کے گلے میں بھی مونج کی رسی ہوگی، یعنی جہنم میں، اور وہ بھی اس بات کی علامت کے طور پر کہ اسے اپنے ہار پہ بڑا مان تھا، اور ہار کی وجہ سے وہ بہت اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اور دکھاوا کرتی، اور جہاں وہ ایک طرف اس ہار کی محبت میں مبتلا تھی، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے خلاف اتنا بغض رکھتی تھی کہ اس ہار تک کو بیچنا چاہتی تھی. تو ان کا انجام دنیا میں ہی دکھا دی گیا. قرآن پاک میں ایک شخص ہے صرف جس کا نام لے کر اس کی شدید برائی بیان کی گئی، اور پھر دوسرا یہ قارون ہے کہ جو مسلمان قوم میں سے تھا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر جو بگاڑ آیا، تو اس کا ذکر اس انداز میں یہاں پر کیا گیا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. کہتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، قریبی رشتہ داروں میں سے تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عموماً کزنز کے اندر ایک خاص قسم کی جیلسی بھی پائی جاتی. چونکہ مالدار یہ تھا اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی مل گئی، تو 2 بھائیوں کو یا 2 کزنز کو جب نبوت ملی تو اس کو بہت حسد ہوا کہ میں زیادہ مال رکھتا تھا، نبوت تو میری طرف آنی چاہیے تھی، ان کو کیا اہمیت ملی. اسی قسم کی جیلسیز کا شکار اہل مکہ بھی تھے. تو چونکہ قارون کے کردار میں اور اہل مکہ کے سرداروں کے کردار میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا. تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی بائی برتھ یہ مسلمان تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور ضد اور آپ کے حکم کی مخالفت کی بنا پر فرعون اور حامان کے ساتھ اس نے دوستی کر لی اور آپ کا دشمن ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ خود، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 200-250 لوگوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اپنے مال و دولت کی بنا پر اس نے فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا. اور کہتے ہیں کہ فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کا شمار ہوتا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام سب کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور قبطیوں کے لیے بھی، اہل مصر کے لیے بھی، لیکن ان کے یہ 3 نمائندے تھے اور یہ بھی فرعون اور حامان کے ساتھ جا ملا تھا، اس لیے اس کا نام بھی انہی کے ساتھ لیا گیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے اور سب جھوٹا ہے. تو گویا قارون بھی وہی زبان بولتا تھا جو فرعون اور حامان بولتے تھے. انتہائی مالدار تھا اور اس مال پر بہت فخر اور غرور اور تکبر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے انجام کا ذکر کیا ہے اس رکوع میں یا ان آیات میں. اس دور کے مکہ کے لوگوں کو اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ سبق سکھایا گیا کہ کوئی بھی شخص مال کی بنا پر کبھی تکبر نہ کرے، حق کو نہ جھٹلائے، کیونکہ جب انسان کی شامت آتی تو مال اس کو بچا نہیں سکتا، جیسے مال قارون کے کام نہ آیا. تو آئیے اب اس کی کچھ تفصیلات دیکھتے ہیں. ان قارون
بے شک قارون، قارون کا نام یہودی کتابوں میں قورہ آیا ہے، قاف واو رے ہے، یا KORAH۔ تو ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ ابن عباس کی روایت میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا گیا ہے۔ قارون کے کردار کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ قارون تورات کا حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا۔ نہ صرف یہ کہ مالدار تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کی نسبت اس کے پاس کتاب کا علم بھی زیادہ تھا، مگر یہ بھی سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اور اس کی منافقت کا سبب کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور حرص اور لالچ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو اس نے کیا کیا؟ ان پر کس پر؟ اپنی قوم پر، بنی اسرائیل پر بغاوت کر دی، سرکشی کر دی۔ کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر، کہ نبوت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہی کو کیوں ملی ہے، وہی آخر کیوں قوم کی امامت و پیشوائی کریں، دوسروں کو یہ حق کیوں نہیں؟ تو اس نے خاندان کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سلسلے میں تورات کے الفاظ باب گنتی تھے، تورات کا ایک چیپٹر ہے گنتی، تو اس میں جو الفاظ ملتے ہیں اس کی بغاوت کے وہ کچھ یوں ہیں، اور وہ یعنی قارون اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اٹھے۔ یعنی صرف قارون ہی نہیں بلکہ اور بھی جو چنے ہوئے لوگ تھے، آپ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جو ایلیٹ تھی، اور موسیٰ اور ہارون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ یعنی تم اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ عموماً دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے طعنے ملتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو، اور تم اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتے ہو، اور آخر تم ہی کو یہ سب کچھ کیوں حاصل ہے، اور تم ہی ایسا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس شہر میں اور کوئی نہیں ایسا تھا؟ تو فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی۔ بغا کا لفظ جو ہے بے غین یہ سے ہے، اس کے مشہور معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ یعنی بغا کا ایک معنی ظلم کرنا بھی لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی معنی اس کا زیادہ مشہور ہے۔ اگر ہم اس معنی میں اس آیت کو لیں تو معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کی بنا پر یہ اپنی قوم پر ظلم بھی کرتا تھا۔ دولت کے نشے میں اس نے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اپنی قوم کو بہت حقیر سمجھتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرعون کی طرف سے اپنی قوم کا عامل بھی تھا، یعنی گورنر تھا، اور اپنی اتھارٹی کو اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ اور بغا علیہم کا معنی تکبر کرنا بھی آتا ہے۔ اس طرح معنی کیا ہوگا کہ مال و دولت کے نشے میں اس نے بنی اسرائیل کو حقیر اور ذلیل سمجھا۔ کتنی اہم بات سمجھ میں آتی ہے نا یہاں سے کہ مال و دولت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ انسان اپنی آئیڈینٹی، اپنی نیشنلٹی، اپنا ملک، اپنا وطن، وہ بھی سب برا لگنے لگتا ہے۔ اپنی اوریجنز، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ قارون نے بنیادی طور پر کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اپنی اوریجن سے کاٹ لیا تھا، بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ آج آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کسی دوسرے ملک میں جا بستے ہیں، وہاں کے کلچر کو اختیار کر لیتے ہیں،
اگر مال و دولت کچھ زیادہ مل جائے تو اپنے ملک سے نفرت تو کیا، اپنے ملک کے خلاف سازشیں بھی کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات بک بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اس امت کا فتنہ قرار دیا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت پا کر، اس نعمت کو پا کر اپنی حدود میں رہیں، بندگی کی خو میں رہیں، ورنہ اکثریت کا حال تو یہی ہوتا ہے کہ دولت پا کر بغاوت ہی کی خو ان کے اندر آ جاتی ہے، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، انسان اپنی حدود سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ بغاوت کا جو لفظ ہے، اسی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص ہو، حافظ تورات ہو، عالم ہو، مالدار ہو، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اس کو دولت کا نشہ ہو، تو اس میں آ کر وہ بغاوت کا علم بلند کر دے، اپنی قوم کو ذلیل سمجھے، ان کو حقیر سمجھے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جا ملے، اپنی قوم کی اور اپنے آباء و اجداد کی وفاداریاں چھوڑ کر انسان دوسروں کا ہو جائے، تو اس سے گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے مال و دولت کا کچھ حال بتایا جاتا ہے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے عطا کیے تھے اس کو خزانے یا خزانوں میں سے ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون خزانے کو کہتے ہیں، دفن شدہ خزانہ، وہ خزانہ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو خزانہ کہیں زمین میں دبا دیا گیا ہو یا بہت گہرا کہیں دور رکھ دیا گیا ہو، تو پھر اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ دینا بھی اس پر مشکل ہوتی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس قدر تھے وہ کنوز کہ ان مفاتحہ، کہ اس کی کنجیاں، مفتاح کی جمع مفاتح، کیسی تھی اس کی کنجیاں؟ لتنوء، البتہ بھاری ہوتی تھی، بالعصبت، بڑی جماعت پر، اولی القوت، قوت والی، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس مال و دولت کے خزانوں کی کنجیاں بھی یا چابیاں بھی اٹھانا یا ان کی حفاظت کرنا ایک بڑی بھاری مضبوط جماعت انسانوں کی جو ہے اس کے لیے بھی مشکل تھا، ان کو سنبھالنا یا ان کو مینج کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ تنوء کا لفظ جو ہے نون واو حمزہ سے ہے، نوء، بھاری ہونے اور بوجھ کے مارے گرے جانا، جھکنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی مضبوط قسم کی جماعت بھی ان کنجیوں کے بوجھ سے جھک جاتی تھی۔ یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے، تصور میں لائیں کہ کوئی بہت وزنی چیز آپ نے اٹھائی ہو تو آپ کی چال لڑکھڑانے لگے گی، آپ گرنے لگے گے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ یا کسی بچے کو ذہن میں لائیں جس نے کوئی بہت بڑی چیز اٹھا لی ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی ساتھ گر جاتا ہے نیچے۔ اسی طرح وہ کنجیاں اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ ان کو اٹھاتے سنبھالتے لوگ لڑکھڑا جاتے تھے، اور ایک شخص کے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، ایک پوری مضبوط قوت والی جماعت تھی انسانوں کی جو یہ کام کرتی تھی۔ یعنی ایک بڑی جماعت کو بھی وہ چابیاں اٹھاتے گرانی محسوس ہوتی تھی، وہ بوجھ سے جھک جاتے تھے۔ ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ اس دور میں سیف اور الماریاں اور بینکس نہیں ہوا کرتے تھے، یا بینکس کے لاکرز نہیں ہوتے تھے مال و دولت رکھنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے۔ آپ بتائیں گے کہ پرانے زمانے میں خزانے کہاں رکھے جاتے تھے؟ زمین میں دفن کیے جاتے تھے، اور جس زمین میں دفن کیے جاتے تھے پھر اس زمین کی حفاظت کی جاتی تھی، اور اس کے لیے آہنی گیٹ اور پھاٹک بنوائے جاتے تھے، اور ان پھاٹکوں کو بند رکھنے کے لیے بڑی بڑی کنجیاں یا بڑی بڑی لوہے کی چیزیں اٹکاؤ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ جو زمانہ ترقی کرتا گیا، کنجیاں بھی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی، مختصر ہوتی گئی، اور پھر اب تو صرف نمبرز اور کوڈ سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ابھی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی آپ تصور میں لائیں کہ کوئی زمین ہے جسے کھود کر اندر خزانہ دبایا گیا ہے، پھر اس زمین کا ایک حصار ہے، وہاں بڑے بڑے گیٹ ہیں، پھاٹک ہیں، پھر ان پھاٹکوں کو بند کرنے کے لیے کئی لوگ لگتے ہیں، یعنی آہنی پھاٹک۔ جب بڑا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو ایک شخص سے نہیں کھلتا، کیا ہوتا ہے،
بہت سے لوگ مل کے دھکا لگاتے ہیں، پھر ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے پھر کئی لوگوں کو قوت لگانی پڑتی، پھر ان کے آگے روک ڈالنے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے اور بڑے بڑے میٹل کے راڈز اور چیزیں لگانی پڑتی، ہائٹ میں بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. جیسے ابھی تک بھی بعض گاؤں دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ بعض جگہوں پر بڑے بڑے بھاری پتھر دروازوں کو بند کرنے کے لیے روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، تو پتھروں کو میٹل کے بڑے بڑے پیسز کو یا میٹل کے بڑے بڑے راڈز جو تھے ان کے ذریعے یہ خزانے محفوظ کیے جاتے تھے کہ جسے ایک شخص نہ ہٹا سکے. اچھا آپ تھوڑا سا اس کو یوں تصور میں لے آئے، مثال تو بہت اچھی نہیں، جیسے یہ گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں نا، تو گٹر کے ڈھکن اتنے بھاری کیوں بناتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ان کو چرا کے اٹھا کے نہ لے جائے، ٹھیک ہے نا. تو شاید اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ورنہ عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ چابیوں کا کیا مسئلہ ہے، ایک آپ پوری بلڈنگ میں سامان رکھ دیں اور ایک چابی لگا لیں کافی ہے، پوری جماعت کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. تو چونکہ پرانے زمانے میں خزانوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اس لیے اس میں ایک شخص کافی نہیں ہوتا تھا، اور چوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ان چیزوں کو بھاری میٹل یوز کیا جاتا تھا یا بھاری پتھر یوز کیے جاتے تھے جن کو اٹھانا دوبر ہوتا تھا. جیسے اب بھی قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں، اب نے دیکھو کہ جتنا بڑا کسی کا گھر ہوتا ہے عموماً اتنا ہی بڑا گیٹ لگا ہوتا ہے نا، کیونکہ گیٹ بھی ایک سمبل ہوتا ہے اور شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا سٹائل، اس کا سب کچھ، کیونکہ انٹرنس سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو جس طرح قلعوں کے دروازے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت بھاری ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بند کرتے ہیں تو عموماً ایک بڑا سا راڈ ہوتا ہے جو اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے، اس طرف سے گھما کے دوسری طرف میں اس کو اٹکاتے ہیں، ہے نا. تو وہ بعض اوقات اتنا بھاری ہوتا ہے ایک طرف کا راڈ دوسری طرف ڈالنے کا، اور پھر بعض اوقات اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کنڈے کے اندر ڈال کے بھاری سا وہ لوہا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس کو اٹکاؤ بول سکتے ہیں آپ یا اس کی روک بول سکتے ہیں. اینی ہاؤ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. عصبہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، 10 سے زیادہ لوگوں کی اور 40 تک، یعنی کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40. یعنی ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک دو لوگ کافی نہیں ہوتے تھے، 15 20 30 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اور ایک بڑی جماعت تھی جو ان چیزوں کو موو کرتی یا اٹھا کے ادھر ادھر رکھتی تھی. اذ قال له قومه، جب اس کو اس کی قوم نے کہا، لا تفرح. کون تھی اس کی قوم؟ بنی اسرائیل. تو اس کی قوم نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا تفرح، مت اتراؤ، مت اتنے پھول جاؤ، مت خوش ہو جاؤ، یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور نہ کرو. اور تفرح کا لفظ فرح سے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی کو، اور ایسی خوشی جو انسان کو کسی جلد ملنے والی لذت کے سبب حاصل ہو. یہ لفظ بھی ازداد میں سے، اس کو اچھے معنوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور برے معنوں میں بھی. مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پھولو، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مت خوش ہو، مت اتراؤ، ایسے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے. تو کس معنی میں استعمال ہوا؟ مذموم، مذمت کیا ہوا. لیکن دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہی اسے اچھے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے. مثلا قرآن پاک جیسی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہاں کہا جا رہا لا تفرح، ایک اور جگہ پر آتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم، اور اس جگہ پر کیا کہا گیا؟ فلیفرحوا، چاہیے کہ خوش ہو. تو یہ لفظ جو ہے اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی. کیا چیز اس کو اچھا یا برا بناتی؟ اگر خوشی تکبر کی وجہ سے ہو، خود پسندی کی وجہ سے، جس میں اترانا شامل ہو، فخر اور غرور شامل ہو، تو پھر ایسی خوشی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ خوشی میرے کسی ذاتی کمال کی وجہ سے یا میری وجہ سے
اور خوشی کو انسان اللہ کا احسان نہ سمجھے تو ایسی خوشی بری. لیکن اگر کسی بھی نعمت کو پا کر انسان شکر ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، تو پھر وہی خوشی انسان کے لیے پسندیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی بھی کوئی چیز دوسروں سے زیادہ مل جاتی، مثلا علم یا ذہانت، کوئی قابلیت یا لیاقت، حسن، مال و دولت، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم شیخیاں بگاڑنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، فوراً دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اکثر مال والوں کا یا کسی بھی نعمت میں زیادہ ہونے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو پھر انسان ہی نہیں سمجھتے. ایسی کسی بھی کیفیت کی بنا پر اگر انسان کے اندر کوئی تکبر اور خوشی کی کیفیت ہے تو وہ پسندیدہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی قوم چونکہ مسلمان قوم تھی، تو قوم ساری تو نہیں بلکہ اس کے اندر جو سمجھدار لوگ تھے، جو علم والے تھے، جو بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے قارون کو منع کیا تھا. ورنہ عام طور پر تو لوگ دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی برا کر رہا ہے اور اس کو منع بھی کرنا چاہیے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مت اتراؤ، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.